قرآن مجید میں آتا ہے جن لوگوں پر انعام کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا نہ ڈر۔ قرآن پاک میں آتا ہے صدیق، شہداء، صالحین کا ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر۔ ولی در حقیقت نہ لوگوں نے کوئی ایک عجیب و غریب قسم کے شخص کو سمجھ لیا ہے۔ حقیقت میں ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، کیونکہ دو ہی درجے ہیں، یا تو کوئی کسی کا دوست ہے یا وہ اس کا دشمن ہے۔ آپ اپنے متعلق سوچیں کہ کیا ہم اس صف میں ہیں جو اللہ سے دوستی رکھتے ہیں، یا ہم اس صف میں ہیں جو اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ دوستی رکھتے ہو کہ دشمنی؟ تو پھر اللہ کے دوست ہو کہ اللہ کے دشمن؟ دوست، موٹی سی بات۔ اور کسی کو کہے یار تو اللہ کا ولی ہے، کہ نہیں 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 میں نہیں ولی، میں تو گنہگار ہوں۔ اچھا ولی گنہگار نہیں ہوتے؟ گنہگار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی ہر بیٹا ہی خطا کار ہے، لیکن خطا کاروں میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان ہی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، مومن اللہ کے ولی، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ واللہ ولی الذین آمنوا۔ باقی یہ جو چار ہیں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین، نبی تو آپ جانتے ہی ہیں، والصدیقین، جنہوں نے بہت زیادہ نبی کی تصدیق کی، ہر بات کی تصدیق کی، وہ صدیق ہے۔ اور صدیق کی تعریف قرآن میں اللہ نے جو فرمائی والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، سورہ حدید میں فرمایا جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان لائے یہ لوگ شہداء بھی ہیں، صدیق بھی یہی لوگ ہیں۔ تو کوئی الگ نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر ہی جو گناہ سے بچتے ہیں، ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کفر شرک سے اجتناب کرتے ہیں، وہ سب اللہ کے ولی ہیں۔ ایک شخص ہوا میں اڑتا ہوا نظر آتا ہے، پانی پر چلتا ہوا نظر آتا ہے، الٹی کلا بازی لگاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے تو وہ شیطان کا ولی ہے، اللہ کا ولی کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف میں بیٹھ کر کن کاموں سے پرہیز کرنا ضروری ہے؟ اعتکاف میں بیٹھ کر جن کاموں سے اعتکاف کے بغیر پرہیز کرنا ضروری ہے ان سب سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ آگے پیچھے بھی گپے مارنا منع ہے، تو اعتکاف میں بھی گپے مارنا، فضول کا باتیں کرنا منع ہے۔ جھوٹ بولنا آگے پیچھے بھی منع ہے، تو اعتکاف میں بھی منع ہے۔ خصوصاً یہ ہے پابندی مسجد سے نکلنا منع ہے، بغیر کسی ضروری چیز کے کہ کھانا کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تو جا کر کھا ہے، یا قضاء حاجت کے لیے انتظام نہیں تو وہ قضاء حاجت کر کے آ جائے۔ اگر وہ مسجد سے نکل گیا بغیر کسی وجہ کے تو اعتکاف اس کا باطل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ باقی مسجد میں رہے گا تو بیوی سے صحبت تو کر ہی نہیں سکتا، یہ تو نہیں کہ بیوی سے صحبت کر سکتا ہے، اور اگر باہر نکل گئے کوئی ایسی حرکت کرے گا تو نکلنے سے ہی اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، اگلا کام تو پھر وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو بس وہ جو کام نہیں ویسے بھی نہیں کرنے چاہیے وہ یہاں بھی۔ اور مسجد میں خرید و فروخت منع ہے، تو خرید و فروخت یہ ویسے اعتکاف میں بھی منع، آگے پیچھے بھی منع، مسجد میں بھی منع، گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں منع، اعتکاف میں بھی منع ہے۔ اگر نیکی کرتے ہوئے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ ریاکاری میں شمار نہ ہو جائے تو کوئی دعا بتا دے ریاکاری سے بچنے کے لیے۔ دیکھو بھئی یہ شیطان کا داؤ ہے، جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو وہ دل میں کہتا ہے کہ تو ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کو کہا میں نہیں ریاکاری کے لیے کر رہا، تیری مہربانی تو جان چھوڑ دے، اور وہ کام جو کر رہا ہے اسے کرتے رہنا چاہیے۔ باقی اللہ سے دعا کرے اللہم طہر قلبی من النفاق والریاء،
اردو میں بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے ریا سے بچا، منافقت سے بچا۔ کیا بینکوں کا کام کرنا حرام ہے، اور اس میں جو ہم پیسے جمع کرواتے ہیں اس کے بارے میں جواب دے دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے پر، سود لینے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی شہادت دینے والے پر لعنت فرمائی، اور فرمایا یہ چاروں گناہ میں برابر ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف لینے والا مجرم ہے، دینے والا بھی مجرم ہے، اس کے لکھنے والا کلرک وہ بھی مجرم ہے، اور جو گواہی لکھتا ہے وہ بھی مجرم ہے، چاروں ایک جیسے گناہگار ہیں۔ تو بینکوں میں اپنی رقم رکھنا سود کے لیے وہ تو صاف ہی ظاہر ہے۔ سود کے بغیر بھی جو ہم رکھتے ہیں تو اس کی ایک صورت کی گنجائش ہے انشاءاللہ، وہ ہے اس کے جو لاکر ہوتا ہے، لاکر میں آپ اپنا رقم رکھتے ہیں، بینک کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ کچھ اس کے پیسے لیتا ہے، پیسے وہ دے دے، تو لاکر والی صورت سہولت جو ہے اس کی گنجائش ہے۔ باقی جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں بھی کچھ رقم وہ اپنے پاس ہر وقت رکھتے ہیں اور اس کو آگے سود پر چلاتے ہیں، اتنا کو حصہ تو ہمارا بھی اس گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر بندہ اپنے حالات کو دیکھ لے کہ وہ کیا، اگر اس کی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ رکھنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور جس طرح ہر بندوبست کر رہے ہیں ہم لوگ، یہاں مسجد میں کتنا ماشاءاللہ انتظام ہے، اسی طرح کو 5-10 بھائی مل کر ایک مضبوط سا امانت خانہ بنا لیں، وہاں وہ پیسے اپنے رکھیں۔ تو اس کے لیے کوشش ہو بھی رہی ہے، علماء ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، کئی شہروں میں امانت خانے بنے ہوئے ہیں، لوگ اپنے جو زائد رقمیں رکھنی ہوتی ہیں وہاں رکھتے ہیں، سیکورٹی کا بھی وہاں بندوبست ہوتا ہے۔ تو یہ ایک صورت ہے ہم اپنے روپے کو تاکہ محفوظ رکھ سکیں۔ جو رشتہ دار منافقوں کی طرح ہوں اور آپ کو قتل کرنے کی سازشوں میں رہیں، کیا ان سے قطع تعلق چھوڑنا ہوگا؟ نہیں بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے کہ جو اس سے اچھا سلوک کرے یہ اس سے اچھا سلوک کرے۔ فرمایا وصل کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو پھر اس کو جوڑے، تو یہ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، جو بہترین طریقہ ہے اس کے ساتھ ایسے لوگوں کا جواب دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہے اس طرح ہو جائے گا جیسے بڑا خالص دوست ہے، وہ دلی دوست تمہارا بن جائے گا۔ اور اگر وہ قتل کی سازش کرتا ہے تو تم اس کو ڈبونے کی سازش شروع کر دو، تو پھر تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ تمہارا تعلق درست ہو جائے۔ انجیکشن لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ بھائی بچنا ہی چاہیے، بچنا ہی چاہیے۔ البتہ سعودی علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جو دوائی ٹیکہ ہے، مثلا غذائی نہیں ہے، گلوکوز کی بوتل اگر لگ رہی پھر تو ٹوٹ نہیں ہے، تھوڑا بہت 1 cc 2 cc جلد کے اندر لگ گیا تو اس سے روزہ وہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا۔ لیکن سمجھ تو یہی آتی ہے کہ اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیماری میں اجازت دے دی ہے کہ بیمار ہو، تم یہ بھی نہیں کہا کہ بہت زبردست بیمار ہو، جس طرح کی بھی بیماری ہے آپ انجیکشن لگوا لیں اور روزہ بعد میں دوبارہ رکھ لیں، یا پھر تھوڑا انتظار کر کے مغرب کے بعد انجیکشن لگوا لیں۔ سجدہ سہو، سجدہ سہو کے متعلق سلام پھیرنے سے پہلے آپ 2 سجدے کر لیں یا سلام پھیرنے کے بعد، دونوں طرح انشاءاللہ درست ہے، جس میں سہولت ہو آپ کر سکتے ہیں۔ فجر کی اذان ہوتے وقت روزہ رکھ سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنے
اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، کھانا شروع کر چکا ہو تو اپنی خواہش اس سے پوری کر لے۔ اس سے معلوم اگر کھا رہا ہے تو اذان کے درمیان اس کو مکمل کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر اذان کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہے یہ جائز نہیں ہے، پھر اسے اذان سننے کے بعد کھانا شروع کرنا جائز نہیں ہے۔ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں، وہاں پراویڈنٹ فنڈ جمع ہوتا ہے، آخر میں وہ دے دیا جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ نہیں بھی، وہ ہمیں ملا ہی نہیں ہے۔ جب تک ملا نہیں اس پر زکوٰۃ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ان کے پاس ہے، اس لیے جب ملے گا اس وقت زکوٰۃ اس میں سے دی جائے گی۔ وہ بھی جو اپنے پیسے وہ آپ لے سکتے ہیں، اوپر جو سود دے رہے ہیں وہ آپ نہ لیں۔ پلاٹ خرید کر 2 یا 3 سال بعد بیچ دیتا ہوں، زکوٰۃ کیسے دینا ہے؟ پلاٹ جو اپنے مکان کے لیے خریدے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اپنے فیکٹری کے لیے خریدے اس پر زکوٰۃ نہیں، دکان کے لیے خریدے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر تجارت کے طور پر زمین خریدتا اور بیچتا ہے اس پر ہر سال کی زکوٰۃ ہے، تو اس کو ہر سال اس کی قیمت کا اندازہ کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جنت میں زبان کون سی بولی گئی یا بولی جائے گی؟ حوالہ چاہیے۔ حوالہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کون سی زبان ہوگی۔ مشہور یہ ہے کہ عربی زبان ہوگی، لیکن اس کا کوئی حوالہ مجھے یاد نہیں ہے۔ کیا غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو غسل کر لو۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ پر نیت کر کے غسل کی، نیت تو ضروری ہے ہر کام میں، نیت کر کے سارے جسم پر پانی بہا لیتا ہے، کوئی حصہ اس کا خشک نہیں رہتا، تو اس کا غسل ہو گیا، اس کے ساتھ نماز پڑھنی جائز ہے۔ لیکن افضل طریقہ جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وضو کرے، استنجا کرے، پھر وضو کرے سر کے مسے تک، اس کے بعد سارا غسل کر کے آخر میں وہ جو ہے نا پاؤں دھو لے۔ یہ افضل طریقہ ہے، ثواب اس میں زیادہ ہے۔ لیکن بعض اوقات حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تو بات شروع ہو گئی کہ بھائی کس طرح غسل کرنا ہے، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ۔ آپ نے فرمایا میں تو اپنے سر پر 3 دفعہ پانی بہا لیتا ہوں۔ اس میں آپ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ میں پہلے وضو کرتا ہوں، آپ نے فرمایا میں تو 3 دفعہ اپنے سر پر پانی بہا لیتا ہوں۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلے اگر کوئی شخص وضو نہ کرے تو اس کا بھی غسل بالکل درست ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کیا یہ وضو بعد میں نماز پڑھنے کے لیے کافی ہے یا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ وہی وضو، وہ جو غسل آپ نے کیا ہے، کیونکہ قرآن میں فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو آگے بتایا وضو کرو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کرو۔ اب نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے، جنابت تھی تو غسل کر لیا، اب نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ فوت شدگان کے لیے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہوگی؟ کھینچ کھونچ کر ہو سکتی ہے، باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو کہ کسی فوت شدہ کے لیے قربانی کی ہے، کوئی ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت جو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 چھترے کرتے تھے، پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے ایک قربانی کروں۔ یہ حدیث سند اس کی صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس کی تدبیر بتائی ہے، وہ یہ کہ میت کی طرف سے صدقے پر اتفاق ہے، صدقہ کر سکتا ہے، تو اس لیے اس کی طرف سے کو کچھ جانور وہ قربان کر دے اور پھر خود نہ کھائے بلکہ وہ سارے کا سارا مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ یہ صورت ایک گنجائش کی نکلتی ہے، ورنہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے۔
جان بچانے کے لیے کیا کلمہ کفر پڑھ سکتا ہے؟ ہاں بھائی، جان بچانے کے لیے، بلکہ بعض اوقات اگر ایذا تکلیف اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ بندے کے بس کی بات نہیں رہتی تو پھر بھی وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، جبکہ دل کے اندر ایمان مضبوطی کے ساتھ موجود ہو۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں؟ وہ ہمیں تو کوئی ملی نہیں، اس لیے ہم تو نہیں باندھتے۔ فطرانہ کتنا ہے اور کب ادا کرنا چاہیے؟ فطرانہ ایک ٹوپا جو 2 کلو اور کچھ 40 50 یا 100 گرام زائد گندم کا یہ نکلتا ہے، تو یہ ہے اس کا جو وزن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان پر، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، سب پر عید سے پہلے نکالنے کا حکم دیا، جو کہ مساکین کو دیا جائے۔ 2 ستونوں امام کے پیچھے نماز تراویح میں قرآن پاک پکڑ کر دیکھ کر سن سکتا ہے؟ ہاں بھائی سن سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 2 ستونوں کے درمیان با جماعت نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی، ستونوں کے درمیان جب صف جہاں ٹوٹتی ہو وہاں کھڑے ہونا یہ درست نہیں ہے۔ امام البتہ 2 ستونوں کے درمیان کھڑا ہو سکتا ہے، اکیلا آدمی بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ گروی مکان کا کیا حکم ہے؟ گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جسے ادھار دیا ہے وہ آپ کی رقم ہضم نہ کر جائے، واپس نہ کرے تو کیا کرو گے؟ اس کی کوئی چیز بطور ضمانت اپنے پاس رکھ لو کہ اگر تم نے پیسے نہ دیے تو میں تمہاری یہ چیز بیچ کر اپنے پیسے پورے کر لوں گا۔ اس کو گروی کہتے ہیں۔ تو اس میں 2 چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، ایک دودھ پینے والا دودھ والا جانور، ایک گھوڑا یا گدھا یا اونٹ جو سواری جس پر کی جاتی ہے۔ فرمایا چونکہ اس کو چارہ ڈالا جاتا ہے، مثلا میں نے کسی شخص کو 1 لاکھ روپیہ قرض دیا، وہ اپنی بھینس میرے پاس چھوڑ گیا، اب میں اس کو پٹھے ڈالتا ہوں تو اس کا دودھ بھی پی سکتا ہوں، اور گھوڑا ہے تو اس کو پٹھے ڈالتا ہوں، اس پر سواری کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور اگر کوئی گروی رکھتا ہے تو وہ بطور ضمانت ہے، لیکن اس سے اگر فائدہ آپ اٹھاتے ہیں تو پھر اس کا مارکیٹ میں جو قیمت ہے وہ اس ادھار میں سے آپ کو کاٹنی پڑے گی۔ مثلا مکان آپ نے گروی رکھا، کرایہ اس کا ماہانہ 20,000 کرایہ والا مکان ہے، اور آپ جناب اس میں رہ رہے ہیں، تو یہ 20,000 آپ سود کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے اگر خود رکھے رہیں تو ماہانہ 20,000 کاٹے، یا اگر آپ نے کرایہ پر چڑھایا ہے تو اتنا کرایہ جو ہے وہ اس پہ سے وضع کرتے جائے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ حرام ہے اور سود ہے۔ بعض لوگ قربانی کے جانور کو وضو کراتے ہیں۔ بھائی ہم تو قربانی کے جانور کو غسل کرواتے ہیں، وضو تو کوئی نہیں کرواتے، غسل تو کرواتے ہیں، لیکن وضو والی بات جو ہے نا یہ یہاں نہیں چلتی۔ کیا محبت میں اپنی والدہ کے پاؤں کو چوم سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے بعد ان کا بہت احترام آیا ہے۔ بھائی یہ پاؤں وغیرہ چومنے سے بچنا ہی چاہیے۔ والدین کے احترام میں ہم کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بعد اپنا روح والدین میں تبدیل کر دیا ہے؟ توبہ استغفر اللہ، یہ بھائی توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں، وہ کسی روپ میں آ سکتا ہی نہیں، اس کا روپ کو اختیار کر سکتا ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کہے جے چاچڑ، وہ کہتے ہیں نا کہ چاچڑ وانگ مدینہ دس سے کوٹ بٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدو باطن دے وچ اللہ۔ ہاں جی، وہی جو مستوی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔
جب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی شکل میں آیا ہے تو ماں باپ کی شکل میں آئیے، توبہ کرو، ایسی بات کرنی بالکل حرام ہے، شرک ہے۔ شرک اور بدعت میں فرق بتائیں۔ شرک اور بدعت کرنے والے کے پیچھے جماعت کرائے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ شرک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی اور کو شریک کرے۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ سب کچھ جانتا، عالم الغیب ہے، کسی اور کو بھی عالم الغیب جانے۔ اللہ غیبی طور پر مدد کرتا ہے، کسی اور کے متعلق بھی سمجھے وہ بھی غیبی مدد کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور بدعت یہ ہے کہ دین میں وہ کام شروع کر دینا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا۔ تو نماز جو ہے مشرک کے پیچھے تو نہیں ہونی چاہیے۔ بدعت اگر کوئی کرتا ہے تو بہرحال گناہ گار ہے، مسلمان ہے لیکن گناہ گار ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بیعت جہاد کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ بیعت جہاد اب بھی اس کی گنجائش تو ہے نا کہ کوئی جو امیر ہے وہ ساتھیوں سے جہاد کی بیعت لے، گنجائش اس کی نکلتی ہے۔ لو کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا جائز ہے، اس کو پتہ بھی ہو، اس کی کیا سزا ہے؟ سزا اس کی جو ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اس نے کوئی اونٹ اپنے اوپر اس کے اوپر لدا ہوا ہو قیامت کے دن اور وہ مجھے کہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے بچاؤ، اس نے وہ خیانت کر کے کسی کا چھینا ہو یا چوری کیا ہو، میں نے کہہ دینا ہے میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا، اب میں تمہارے لیے کیا کروں۔ اسی طرح کسی کے اوپر کپڑے لدے ہوئے ہو یا کسی کے اوپر کوئی سونا چاندی لدا ہوا ہو، تو اسی طرح فرمایا کہ وہ جو سونا چاندی خزانہ کر کے رکھتے ہیں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، وہ سونا چاندی گرم کر کے تپا کر ان کو داغ دیے جائیں گے۔ تو زمین اگر کسی نے قبضہ کیا ہوا تو زمین اس کے اوپر ساتوں زمینیں لا دی جائیں گی۔ تو یہ بہت بڑی مشکل بننے والی بات ہے۔ چلو، اگر والدہ اولاد کا سارا مال لینا چاہتی ہے، بیٹے کو بے دخل کرنا چاہتی ہے، جبکہ والدہ کے پاس اس مال کو سنبھالنے کی اہلیت بھی نہیں اور والدہ بے مریض ہے اور بد دعا کی دھمکی بھی دیتی ہے، تو اب کیا کریں؟ تو پھر اب والدہ کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے نا۔ بس قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس بڑھاپے کو دونوں ماں باپ پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک، ان کو اف بھی نہ کہے اور نہ ان کو جھڑکنا، بد زبانی کرنا، اف کہنا، یہ جو ہے نا یہ جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آدمی اپنے کھانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ رکھ ہی سکتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے۔ تو والدہ کے ساتھ نرمی سے ان کو سمجھایا جائے، اور اگر اس پر وہ ضد کرتے ہیں تو پھر وہ بات نہ تسلیم کی جائے جو ان کی ناجائز بات ہے، لیکن لہجہ وہ نرمی کا اور جس طرح کو غلام ہوتا ہے ایسا لہجہ ہی والدہ کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ ایک شخص کی بیوی نے اپنی بیٹی کے نام ایک مکان لگایا، بیوی فوت ہو گئی، اب اس شخص نے کہ بیوی کا دیا ہوا مکان اپنی بیٹی سے چھین لیا ہے، حالانکہ اس شخص کے پاس مکان بھی موجود ہے۔ بیٹی نے والد پر کیس کر دیا ہے، کیا بیٹی کا شرعی لحاظ سے یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ اس آدمی نے جب اپنی بیوی کے نام مکان لگایا، اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بیوی کی اور اولاد بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس کی اور اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی نے بیٹی کے نام جو مکان لگایا ہے اس سے لینا جائز نہیں ہے، اس سے لینا جائز نہیں ہے۔ تو وہ بیٹی کہہ سکتی ہے کہ میری والدہ نے مجھے دیا ہے، میرا حق ہے۔ لیکن اگر اس کی اور اولاد بھی اس
فوت ہونے والی بیوی کی تھی تو اس پر لازم تھا کہ ساری اولاد کو برابر دیتی. اگر اس نے ایک ہی بیٹی کو دیا ہے تو یہ غلط ہے. اس پر لازم ہے اس بیٹی پر کہ دوسرے بہن بھائیوں کو بھی برابر، اس میں لڑکی لڑکے کو برابر حصہ دینا پڑے گا، سب کو برابر حصہ دے. اور اگر اس صورت میں پھر والد کوئی دخل دے سکتا ہے، بیٹی کو سمجھائے کہ بیٹی یہ دوسرے تیرے بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی دینا چاہیے. اور اگر اکیلی ہے تو پھر وہ اکیلی لے سکتی ہے. میرے نانا جی 2 بھائی اور 1 بہن تھی. انگریز دور میں بہن کو حصہ نہیں دیا گیا، وراثت دونوں بھائیوں میں تقسیم ہوئی. اب اس جائیداد سے میری والدہ کو بھی حصہ ملا ہے. اب شریعت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرو، والدہ کا حصہ مل گیا ہے تو الحمدللہ کہو. میرے پیارے دادا جان نے اپنی پراپرٹی جائیداد اپنے 4 بیٹوں کے نام زندگی میں ہی کر دی تھی، لیکن اپنی 5 بیٹیوں کی شادی کر کے ان کے نام کچھ بھی نہیں کیا. اب دادا جان فوت ہو گئے، اب بیٹے مکمل مالک بنے ہوئے، بیٹیاں رو رہی ہیں. اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ اگر بیٹے چاہتے ہیں کہ ان کا باپ آگ میں نہ جلے تو پھر بیٹیوں کو ان کا حصہ جو ہے، بیٹی کا 1 حصہ، بیٹے کے 2 حصے، اس طرح سے وہ اسے تقسیم کرے. اگر ایک ماں اپنی زندگی میں بیماری کی حالت میں اپنی جمع شدہ رقم اپنے بیٹے کو دے کہ اگر اس کی زندگی نے وفا نہ کرے تو وہ اس جمع شدہ رقم کی قربانی کرے. تیسرے حصے تک وصیت ہو سکتی ہے. اگر وہ قربانی جو اس نے پیسے رکھے ہیں وہ تیسرے حصے تک یا اس سے کم ہیں تو بیٹے کو وہ قربانی کرنی چاہیے اور پھر خود اس میں سے نہ کھائے بلکہ وہ میت کے لیے صدقہ کر دے. والد محترم وفات پا گئے، بینک میں رقم موجود تھی مگر لا علمی میں زکوٰۃ نہیں دے پائے تو اب زکوٰۃ کس طرح دیں؟ کچھ علم نہیں، زکوٰۃ کتنے سال کی ہے؟ دیکھو بھائی، اگر تو انہوں نے وہ رکھی ہوئی ہے رقم، سود لیتے رہے پھر تو مسئلہ بڑا ہی خطرناک ہے. لیکن اگر ویسے بینک میں رقم پڑی ہوئی ہے تو یہ پتہ لگ سکتا ہے، بینک کے حساب میں ہوتا ہے کہ فلاں موقع پر اتنے رقم جمع ہوئی فلاں، تو ان سالوں کی زکوٰۃ اس کے حساب سے اس کو دینی چاہیے. سبحانک اللہم. جی جی. میرے گھر کے نزدیک دیوبند بریلوی لوگوں کی مسجدیں ہیں تو ان میں نماز پڑھتا ہے، میرا صدر جو دن کا مطالعہ بھی پڑھتا ہوں، تو کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ یہ میری نماز ہو سکتی ہے؟ کسی وقت اگر آدمی کو ایسی مجبوری بن جائے تو وہ ان کے ساتھ نماز پڑھ لے. نماز کی حالت میں تو شرک نہیں کرتے، تو اس لیے اگر نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ گنجائش ہے. لیکن عام باقاعدہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کا یہ نقصان ہے کہ ان کی تو اپنی نماز کا حال خراب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو جو جلدی جلدی پڑھتا تھا کہ تو دوبارہ نماز پڑھ، تو انہیں پڑھی ہی نہیں ہے. تو ایسی نماز کا پھر کیا فائدہ؟ اس لیے عام معمول یہ نہیں بنانا چاہیے. مکہ میں نے سنا ہے امام صاحب سے کہ بھائی جو لوگ رومال رکھ کر جگہ اپنی بنا لیتے ہیں، اپنے خیال میں وہ پہلی صف کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ گناہ حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ جب آئے نہیں تو رومال قبضہ کر لے. یہ قبضہ گروپ لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ جہاں قبرستان میں بھی قبضہ کیا ہوا ہے، 4 دیواری بنا کر صفوں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے. یہ ٹھیک نہیں.